ہوتا ہے وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے اس کا نام ایلیا رکھ دیا. ایلیا. اب ایلیا کے تلفظ میں کتب شاملہ کے اندر مختلف باتیں کی گئی اور تواریخ کی کتب میں بھی باتیں کی ہیں اس کے تلفظ کے اوپر کہ ایلیا کا صحیح تلفظ کیا ہے. الف کے بعد یہ ہے اور لام کے بعد دوبارہ یہ ہے. ایک یہ تلفظ ہے ایلیا اور ایک تلفظ ہے لام کے بعد یا نہیں ہے. یہ اس کا ایک نام ہے جو یورپین یعنی رومیوں نے رکھا تھا. ایک یہ نام ہے. دوسرا ہے مسلم نام جو قرآن پاک نے بیان کیا القدس یا بیت المقدس یا بیت المقدس. صحیح تو بیت المقدس ہے, بیت المقدس بھی کہتے ہیں اردو دائرۃ المعارف کے اندر. بیت المقدس کو بھی جو انہوں نے درست قرار دیا. تیسرا جو نام ہے ان ڈرامے باز لوگوں نے رکھا یروشلم. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید نام چینج کرنے سے وہ اس کے حقدار ہو جائیں گے. یہ نہیں. اچھا, جو گستاخ رسول ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور دین سے دور ہوتا ہے, اللہ کا دشمن ہوتا ہے, اس کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. آپ اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے اسپین پر حملہ کیا اور اس کے جو ہے مختلف جو مقامات تھے اس کے ناموں کو انگریزی میں تبدیل کیا. ہم اپنے علماء کے سفر ناموں کا جب مطالعہ کرتے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ درست نام بھی انگلش میں نہ رکھ سکے, اپنی زبان میں اس کا درست نام بھی نہ رکھ سکے, بلکہ ان کے انگریزی ناموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عربی ملک تھا, اگرچہ اس کو انہوں نے جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کی. تو نام تبدیل کرنے سے جو ہے جگہ ملکیت میں نہیں آ جایا کرتی. انہوں نے جو ہے القدس کا نام بیت المقدس سے ہٹا کر یا القدس سے ہٹا کر یروشلم رکھ دیا. تو اسی جس طرح اس کے 3 تاریخیں ہیں اسی طرح اس کے 3 نام بھی ہیں. اب ان کا ایک دعویٰ کیا ہے جناب, یہ جو ہیکل سلیمانی ہے یا بیت المقدس جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے موجودہ, اور دیوار گریہ کے اوپر جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں. معاملہ کیا ہے, بیت المقدس کب تعمیر ہوا, کون جو ہے اس کا جو تعمیر کرنے والا ہے اور پہلا معمار اس کے کون ہے. تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کتاب احادیث الانبیاء کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا, قلت یا رسول اللہ, میں نے حضور سے عرض کیا, ایو مسجد وضع فی الارض اول, زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام, کعبۃ اللہ شریف. سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا ثم ایون, اس کے بعد کیا بنایا گیا, دوسری مسجد کون سی بنائی گئی. تو حضور فرماتے ہیں المسجد الاقصی, دوسری مسجد مسجد اقصی بیان کی ہے. اور پھر یہ عرض کرتے ہیں تیسری بات دیکھیں, قلت کم کان بینہما, ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, یعنی بیت المقدس کب بنا اور یہ کعبۃ اللہ شریف کب تعمیر ہوا. کعبۃ اللہ شریف کے تعمیر ہونے کے کتنے سال کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سنہ, 40 سال کے بعد, یعنی کعبۃ اللہ شریف کے تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے. اب اس کے اوپر علماء گفتگو کرتے ہیں, کئی شروحات جو ہے اس حدیث مبارکہ کی بیان کی گئی. وہ یہ بیان کیا گیا اس میں یا تو اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے ہی کی ہے, بیت المقدس کی تعمیر بھی تعمیر اول حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی کی ہے, یا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہی کی ہے, یا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی یا حضرت آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے نے کی ہے. اس سے اتنی بات ضرور ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے معمار اول نہیں ہیں. سب سے پہلے بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر نہیں کیا, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے یا آپ کی کسی اولاد نے تعمیر کیا, وہ بھی 40 سال کے بعد. اچھا, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی کعبۃ اللہ شریف کے معمار اول نہیں ہے, حضرت آدم ہی ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کے جو دوبارہ انہوں نے کعبہ شریف تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم نے, اور حضرت سلیمان نے مسجد اقصی تعمیر کی تھی, ان دونوں تعمیرات میں بھی 1000 سال کا فاصلہ ہے. دونوں تعمیرات میں بھی 1000 کا فاصلہ ہے. تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی تعمیر کرتا ہے. یہ ان کی ساری جو ہے وہ ڈرامے بازیاں ہیں. آگے چل کر اس کا جو ہے مزید اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. معاملہ کیا ہوا, حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ میں بیت المقدس کی تعمیر کرتا ہوں. یہ اسباب کیا بنے اور اس کی ڈیٹیل کیا بنی اور قرآن کریم یہاں تک کس طرح لے کر آتا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے
یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات دے دی، بچ کر نکل گئے، ان کو کہا کہ بھئی اب جا کر اپنے ملک میں رہو، ملک شام میں، فلسطین میں جو اسرائیل ہے وہاں پر جا کر رہو. تو یہ لوگ وہاں گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 افراد کو بھیجا کہ جا کر ذرا چیک کر کے آؤ اندر کا معاملہ کیا ہے، اس کو فتح کرنا ہے. یہ 12 افراد گئے اور 12 افراد نے واپس آ کر جو خبر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور آ کر جو ہے عرض کیا کہ حضور اندر جو ہے بڑے خطرناک اور مضبوط جسم والے لوگ موجود ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم یہ باتیں اپنی قوم کے سامنے مت کرنا، وہ پہلے ڈرپوک قوم ہے، ان کے سامنے یہ باتیں کرو گے وہ اور بزدل ہو جائے گی. لیکن یہ جو قوم ہے، یہ بنی اسرائیل، یہ شروع سے جو ہے غدار ہے. ان میں سے 10 افراد نے وہی حرکت کی جس چیز سے حضرت موسیٰ نے منع کیا تھا. جا کر تم نے بات نہیں کرنی، بس جو ہے جہاد کے لیے تم روانہ ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی کی. 2 افراد جو تھے انہوں نے یہی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اندر جو قوم ہے، قوم جبارین موجود ہے یا قوم عمالقہ موجود ہے، وہ جسمانی طور پہ اگرچہ بڑے مضبوط ہیں، جسمانی طور پہ اگرچہ بڑے مضبوط ہیں، لیکن ان کے دل بڑے کمزور ہیں. لہذا تم اگر ان سے مقابلہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. لیکن وہ جو ہے اس بات سے پیچھے ہٹ گئے اور قرآن پاک کے اندر اس واقعے کو یوں بیان کیا، یا قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اے میری قوم، تم اس مبارک اور مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. مبارک اور مقدس زمین میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس جگہ کو القدس کہا گیا ہے. جیسے میں نے نام عرض کیا نا کہ قرآن پاک نے اس کا یہ نام رکھا ہے، تو وہ القدس یہ والی آیت میں کہا گیا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. اس کو فتح کرنا اللہ نے تمہارے لیے فرض کر دیا ہے. کتب اللہ لکم، تم جہاد کرو اس قوم سے جا کر. اگر تم پلٹے تو تم خائب و خاسر ہو جاؤ گے. اب یہ قوم پہنچی، ڈر تو پہلے ہی گئے تھے، ان 10 نافرمانوں کی بات سن کر کے اندر بڑے جو ہے جسم والے لوگ ہیں اور تم مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جیسے جیسے کر کے وہاں پہنچے تو باہر کھڑے ہو کے کیا حرکت کرتے ہیں. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اندر تو بڑی سخت قوم موجود ہے بھائی، ہم کیسے جائیں گے ان سے لڑنے کے لیے. اور آگے جملہ کیا کہا، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ان سے کبھی بھی نہیں لڑیں گے حتیٰ کہ یہ وہاں سے نکل جائیں. جب تک یہ باہر نہیں جائیں گے تب تک ہم یعنی یہ بس سجی ہوئی پلیٹ کے اندر جو ہے نا کچھ کھانا مل جائے. لیکن اس طرح ہر مقام پر اس طرح نہیں ہوتا. لڑنے سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا. اچھا، جب لڑنے سے انکار کیا تو جو 2 افراد باقی بچے تھے، 12 کو بھیجا تھا، 12 میں سے 10 نے نافرمانی کر دی تھی. جو 2 افراد باقی بچے تھے انہوں نے کیا کہا، ان کا قول بھی اللہ نے اسی کی اگلی آیت میں بیان کیا. قالوا رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. ان ڈرپوکوں میں سے، ان خوف رکھنے والوں میں سے، ان ڈرپوکوں، ان بزدلوں میں سے 2 مردوں نے کہا، 2 مردوں نے کیا کہا، تم اس جگہ پر داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم یہاں جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب رہو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو چاہیے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں. یہ انہوں نے ان کی ڈھارس بنائی. لیکن انہوں نے کیا کہا، قالوا، وہی نافرمانی والی بات، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ اس میں ہیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے. اور ہمارے دلوں کے اندر تو ان کا خوف بیٹھ گیا ہے. اب جو بڑا سخت جملہ انہوں نے ذکر کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب چلے جائے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. یہ جو جملہ تھا، اس جملے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو رنجش پہنچی اور انتہائی تکلیف آپ کو ہوئی. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے یعنی عرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا، قال ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. یہ تھی پہلی مہر. مولا میں اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں،
یہ قوم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر تیرا حکم ہے تو ہم دونوں جا کر لڑ لیتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان فرق کر دے۔ یہ فاسق قوم ہے، اپنی قوم کے بارے میں کہا یہ فاسق قوم ہے، ہمارے اور ان کے درمیان تو فرق کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال تک وہ زمین حرام کر دی۔ اب وہ میدان تیہ کے اندر بھٹکتے رہے، اور وہ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کے حوالے سے ذکر کی، یتیہون فی الارض، ادھر ادھر پھرتے رہے زمین میں، جو ہے کیا نام ہے، خائب و خاسر ہو کر کبھی ادھر سر مار دے کبھی ادھر سر مار دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ ظاہر نبی ہیں، اپنی امت کا رنج تو آتا ہے دل میں، تو دل جو ہے ملال سے بھر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ڈھارس دی فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، موسیٰ اس فاسق قوم کے اوپر ملال نہ کرو۔ یہ اس وقت سے ان کے حوالے سے جو ہے فسق کا جو فتویٰ ہے قرآن پاک میں موجود ہے، اور ان کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فاسق کہا، پھر آپ کو ڈھارس دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فاسق کہا۔ پھر جو ہے اب اس معاملے کو اگر نبی علیہ السلام کی مبارک صحابہ کے ساتھ دیکھا جائے تو وہاں پر کیا معاملہ نظر آتا ہے؟ اس جملے کو جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم نہیں لڑیں گے، کیونکہ اندر تو بڑی مضبوط قوم موجود ہے۔ جب یہی معاملہ جنگ بدر کے موقع پر ہوا، یہی سے مراد جب نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا، 2 حدیثیں ہیں خالی اس پر، یعنی متعدد حدیثیں، میں یہاں پر 2 سناتا ہوں آپ کو۔ تو حضور علیہ السلام نے مشاورت کرتے ہوئے جو ہے کہا صحابہ سے کیا خیال ہے، ان کا تو بہت بڑا لشکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ جنگ کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اتنی بڑی قوم کا جو ہے مقابلہ، تم کیا رائے؟ یہ ایک جو ہے جرنلی اعتبار سے وہاں پر بات ہو رہی تھی۔ تو وہاں پر 2 صحابہ کرام نے گفتگو کی، ایک حضرت سعد بن عبادہ اور دوسرے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہما۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، خدا کی قسم آپ ہمیں اسی بے سر و سامانی میں مقام عدم یعنی بہت دور تک بھی لے کے جانے کا فرمائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ہے مسلم قوم اور اسرائیل کی قوم، اپنے نبی کے ساتھ بالکل مخلص۔ دوسرا کیا، یعنی مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ غم نہ کھائیں، جہاں آپ چاہیں گے ہم وہاں جائیں گے، کبھی بھی وہ جملہ نہیں کہیں گے کہ جو موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہی کہ آپ اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، آپ جیسا کہیں گے، جہاں جانے کا کہیں گے ہم وہاں جائیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نبی علیہ السلام کا محبت ہے، اور آج کل بہت سارے مینٹک جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، بغیرت قوم ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو بنی اسرائیل کی طرح میں دعا کرتا ہوں کہ خائب و خاسر ہوں، اور ہو رہے ہیں، ہوتے بھی ہیں خائب و خاسر، اگرچہ جو ہے تکلیف کا سبب بھی بنتے ہیں اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، لیکن خائب و خاسر قوم میں پوری دنیا میں جو ہے ان کو ملامت کیا جاتا ہے۔ آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مکمل ہوا، ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کے دور تک بیت المقدس فتح نہیں ہوا، اور یہ ساری ڈرپوک جو ہے وہ قوم بھاگ گئی، قوم عمالقہ کا اس کے اوپر قبضہ رہا۔ اب دور شروع ہو جاتا ہے حضرت شمویل علیہ السلام کا۔ کس کا؟ حضرت، یہ ساری قرآنی تاریخ ذکر کر رہا ہوں، حضرت شمویل علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں عبد المصطفیٰ آتمی صاحب نے لکھا ہے، بنی اسرائیل میں جو انداز شریعت اور انداز حکومت تھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک کو جو ہے نبوت ملتی تھی اور ایک کو بادشاہت ملتی تھی۔ اب جب حضرت شمویل علیہ السلام یا شموئیل علیہ السلام، شین میم واو یہ اور لام، ان کو جب نبوت ملی تو اس وقت کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اب جب بادشاہ نہیں تھا تو ان کی قوم آئی ان کے پاس کہ بھائی ہمارا جو ہے بادشاہ نہیں ہے، آپ کسی بادشاہ کو مقرر کر دیجئے۔ اب وہ وہاں پر جو مکالمہ ہوا، وہ پورا مکالمہ جو قرآن پاک میں آیا، قرآن پاک فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد تم دیکھو، محبوب یاد کرو۔ اب یہ بھی ایک زبردست جملہ ہے، اگر مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب کی ٹون میں اس آیت پر بات کی جائے، محبوب یاد کرو۔ حضور علیہ السلام تھے، بظاہر نبی علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں، لیکن آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں محبوب یاد کرو وہ موقع۔
اب اس پہ جو علماء بات کرتے ہیں وہ کمال ہوتی ہے. خیر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے اگر یہ میں نے موضوع چھیڑا تو. فرمایا الم تری الی الملائی، محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تمہیں یاد نہیں، کیا تمہاری توجہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد کیا کیا انہوں نے، آئے اذ قالوا لنبیہ، اور اپنے نبی سے آ کر کہا، کیا کہا کہ ہمارا جو ہے کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے، آپ بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہمارا بادشاہ نہیں ہے، آپ بادشاہ جو ہے مقرر کر دیجئے، اور ہم جو ہے اس قوم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جو ہے اس قوم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت شمویل نے کیا ان سے کہا، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تمہاری حالت تو ایسی ہے جب تم پر جہاد فرض ہوتا ہے تم بھاگ جاتے ہو، اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے جہاد کرنا ہے. اب یہ منانے لگے حضرت شمویل کو، نہیں حضرت آپ دعا کر دیجئے، کسی کو مقرر کر دیجئے. تو یہاں پر کیا کلام ہوا، ان کے جو الفاظ تھے، انہوں نے جو بات کی وہ قرآن نے ذکر کی، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال فتولوا الا قلیلا منهم. تو انہوں نے عرض کیے، یہ کہنے لگے حضرت شمویل سے کہ بھائی ہم کیوں جو ہے کیا نام ہے جہاد نہیں کریں گے، انہوں نے ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیا ہے، اور انہوں نے جو ہے ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہے ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے. تو آگے کیا ہوا، وہی حرکت ہوئی جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا. اللہ فرماتے فلما کتب علیہم القتال، ان کے اصرار پر جہاد فرض کیا گیا، کیا نتیجہ نکلا، تولوا الا قلیلا منہم، پھر بھاگ گئے، پھر لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور پھر جو ہے اپنے جو آبادی تھی واپس لینے کی انہوں نے کوئی تگ و دو نہیں کی. پھر آگے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو بہت اچھا جانتا ہے. ان کی یہ باتیں سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے جو معاملہ کیا وہ آگے بیان کیا گیا. وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے ایک نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ بادشاہ طالوت ہے. یہ نیک بادشاہ گزرا ہے، طالوت بادشاہ ہے، اس کو جو ہے مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب ان کو یہاں پر بھی تکلیف ہوئی، بھائی طالوت کو کیوں مقرر کر دیا، اور کیا گفتگو کی حضرت شمویل سے، جب طالوت خود آئے تھے اصرار کرنے کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہمارے ساتھ یہ کر دیجئے، یعنی یہ منہ سے جملہ نکالتے تھے، اللہ تعالیٰ حکم پورا کر دیتا تھا. یعنی اتنی چیزیں اور اتنے اعزازات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو رکھا. ایک قوم کے یعنی بنی اسرائیل ہی کی ایک قوم کے بارے میں یہاں تک موجود ہے کہ ان کے یہاں بچہ بھی کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتا تھا. ایسی بھی ایک قوم گزری ہے بنی اسرائیل میں، لیکن ان کی یعنی جو دل تھے وہ انتہائی فسق و فجور سے بھرے ہوئے، اپنے ہی اصرار پر کہہ رہے ہیں، خود ہی جو ہے منوانے کے لیے آئے ہیں، بادشاہ مقرر کر دیں. جب بادشاہ مقرر ہو گیا تو کیا جملہ کہہ رہے ہیں آگے سنیں. اللہ فرماتا ہے قالوا، ان لوگوں نے کہا، انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ کس کو مقرر کر دیا ہے، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، اور یہ تو بڑا جو ہے شاہی خاندان سے تعلق بھی نہیں رکھتا، اس سے بہتر تو ہمیں آپ مقرر کر دیتے. انہوں نے یہ بات کہی. تو اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے، تم مسلسل نافرمانیاں کرتے آ رہے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اور جملے کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ذکر کیا، تو قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو ہی تمہاری بادشاہت کے لیے چنا ہے، طالوت کو ہی تمہاری بادشاہت کے لیے چنا ہے، کیونکہ وہ علم میں بھی زیادہ ہے اور قوت میں بھی زیادہ ہے، اور وہ تمہارے لیے بہترین رہے گا بادشاہت کے لیے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنی زمین کی بادشاہت عطا فرمائے. تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا جو ہے وسیع علم والا ہے. پھر آگے فرمایا وقال لهم نبیہم، حضرت شمویل نے پھر ان سے کلام کیا. کیا کلام کیا؟ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہ سورہ بقرہ کی آیت. حضرت شمویل نے ان کو کہا تم نہیں مان رہے، اس کی جو بادشاہت کی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نشانی بھیجے گا. وہ کیا نشانی بھیجی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابوت سکینہ کو بھیجا.
اب تابوت سکینہ 4 فرشتے اٹھا کر لائے، آیت میں بھی موجود ہے کہ فرشتے اس کو اٹھا کر لائے، 4 فرشتے علماء نے بیان کیے ہیں۔ وہ تابوت کے اندر کیا تھا؟ تمام انبیاء کی تصاویر تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بحالت نماز تصویر تھی، حضرت آدم سے لے کر جتنے انبیاء ہونے تھے ان تمام کی جو ہے تصاویر اس میں موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے عصا اور آپ کی نالین شریف موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ ابھی یہ صندوق غائب ہے، یہ جو ابھی پوری دنیا کو پریشان انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے وہ اسی صندوق کو تلاش کرنے کے چکر میں ہے۔ میں نے اس کے اوپر کافی سرچنگ کی تھی کہ یہ صندوق کدھر ہے، تو 3 مقامات میرے سامنے ہے، وہ میں یہاں ذکر نہیں کر رہا، ایک جو ہے ایسے ہی تفنن کے لیے میں نے عرض کیا، مختلف مقامات بیان کیے ہیں کہ فلانی جگہ پر ہوگا، فلانی جگہ پر ہوگا، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جس کو یہ کھودنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہی کہ جو مقام صخرہ بیان کیا کہ اس کے نیچے وہ دفن ہے، اور یہ وہی مقام کو جو ہے توڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 2-3 مقامات ہیں، اور اس جو ہے صندوق کی نشانی یہ ہے کہ یہ جس مقام پر ہوتا ہے وہاں سے بادل اگر گزر جائے تو بغیر برسے نہیں گزرتا، اور ایسے دنیا کے اندر کئی ممالک موجود ہیں جہاں آپ دیکھیں گے 24 گھنٹے بارش ہوتی ہے۔ یہ جو ہے ایک عقلی اور استقرائی جو ہے چند نشانیاں ہیں، حقیقت حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے کہ یہ صندوق کہاں گیا اور کون اس کو لے کر گیا تھا، اس کا ذکر تو ہم آج جو ہے آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے اس مطالبے کے اوپر سب کچھ ہوا، طالوت کو بادشاہت مل گئی۔ اب طالوت نے قوم جمع کی اور کہا کہ اب تو بیت المقدس فتح کرو۔ اب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے چلے۔ بیت المقدس پر اس وقت جو ہے قبضہ تھا وہ قوم عمالقہ کا ایک سردار جالوت تھا۔ دونوں کا وطن ہے کہ ایک ساتھ مت اس کو جوڑ دیجیے گا، یہاں پہ طالوت توئیں ہیں، وہاں پہ جالوت جیم ہے وہاں پہ۔ تو جالوت کافر تھا، طالوت یہ مسلمان تھے، حضرت شمویل کی امت میں ہیں اور بادشاہ ہیں ان کے دور کے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام نے سنی، اس بات کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا۔ جب یہ خبر حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تو آپ نے موقع دیکھ کر جالوت کے گلے میں تیر اتار دیا اور وہ واصل جہنم ہوا، اور جو ملک تھا بیت المقدس تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر گویا کہ فتح ہو گیا، کیونکہ جالوت کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اب جو طالوت بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا اور جو آدھی سلطنت تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ جب طالوت کا انتقال ہوا وہ جو ہے دنیا سے رخصت ہوئے تو مکمل سلطنت کے جو بادشاہ تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام، اور وہ جو نظام ان کا چلتا ہوا آ رہا تھا کہ ایک شخص نبی ہوتا تھا اور ایک شخص بادشاہ ہوتا تھا، وہ دونوں یہاں پر جمع ہو گئے۔ حضرت داؤد کو بادشاہت بھی ملی، حضرت داؤد کو نبوت بھی ملی، اور وہ دونوں چیزیں یہاں پہ جمع ہوئی۔ اب آپ کے دل کے اندر خیال آیا جو احادیث کے اندر عمدۃ القاری وغیرہ میں بیان کیا ہے علامہ عینی نے، اب آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جو ہے بیت المقدس تو میں نے فتح کر لیا، اس کی نئی تعمیر کرتا ہوں۔ نئی تعمیر، سرے نو تعمیر نہیں، سرے نو تعمیر تو ہو چکی، اب نئی تعمیر کی بات ہو رہی ہے۔ اب نئی تعمیر جب شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اے داؤد اس کی یہ تعمیر تم مکمل نہیں کر سکو گے، تمہارا بیٹا کہ جو تمہارا جانشین ہوگا اور وہ بادشاہ بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا، وہ اس کی تعمیر مکمل کرے گا۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت جو ہے نبوت پر اور تخت بادشاہت پر جو ہے متمکن ہوئے، اور آپ نے اس کو مکمل جنات کے ذریعے تعمیر فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس تعمیر کے اوپر یہ شور مچاتے ہیں یہودی، یہ جو تعمیر ہے یہ تو سلیمان علیہ السلام کی ہوئی ہے، اس تعمیر کے تو حقدار ہم ہیں، اس تعمیر کو تو چلو اس کو فتح بھی جو ہے حضرت داؤد نے کیا تھا، ہم تو انہی کی اولاد میں آ رہے ہیں۔ تو آگے کی کہانیاں سنیں، یہ ابھی رکے نہیں، تھمے نہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وصال فرمایا، آپ تشریف لے گئے دنیا سے، انہوں نے پھر نافرمانیاں شروع کر دی، کیونکہ قوم فاسق کا جو خطاب تھا وہ تو ان کو پہلے ہی مل چکا، انہوں نے پھر نافرمانیاں شروع کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تورات شریف تھی اس کے نسخوں کو جو ہے بدلنا شروع کر دیا، تبدیل کرنا شروع کر دیا، اس کے اندر تحریفات کر دی، اپنی مرضی سے جو ہے دین کو جو ہے بنانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط کیا، وہ عذاب تھا بخت نصر کی صورت میں۔ اب بخت نصر کی صورت میں جو ہے ان قوم پر عذاب مسلط ہوا۔ بخت نصر یہ کون تھا؟ یہ اپنے دور کا ایک بادشاہ ہے اور قوم عمالقہ کا ہی ایک فرد ہے، اور اس کو یعنی بخت کہتے ہیں بیٹے کو، اور نصر اس قوم کے بت کا نام تھا، یہ بت پرست قوم تھی قوم عمالقہ۔
تو یہ جو بچپن میں جب یہ پیدا ہوا، اب یہ کیا تھا اس کے اوپر میں لفظی ذکر کر رہا، یہ جب پیدا ہوا تو یہ بت کے پاس پڑا ہوا تھا، تو اس کو اس کی قوم نے اٹھایا اور اس کو بخت نصر کہنا شروع کر دیا، یعنی یہ ہمارے نصر بت کا بیٹا ہے جس کا نام شداد بھی ہے، تو نام اس کا اصل شداد ہے اور بخت نصر کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اس نے جو ہے 9 لاکھ علم برداروں کے ساتھ 9 لاکھ یعنی صرف جھنڈا اٹھانے والے لوگ 9 لاکھ تھے، اور ان کے ماتحت آنے والے یعنی ہر جھنڈے کے نیچے آنے والی قوم کی اس کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، اتنی بڑی قوم کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا، اور جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو یہ جو تھا جو قوم تھی بنی اسرائیل یہ اس کا دفاع نہیں کر سکی، کیونکہ یہ نیکی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا، یہ اس کا بالکل بھی دفاع نہ کر سکی، اور شداد جو تھا بخت نصر جو تھا وہ اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اور جو بھی تعمیرات وہاں تھیں وہ سب تباہ کر دیں، حضرت سلیمان کی تعمیر، حضرت داؤد کی تعمیر، سب کچھ تخت و تاراج کیا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور بالکل ختم کرنے کے بعد یہ وہاں سے روانہ ہو گیا، یعنی یوں سمجھیے کہ اس وقت جو فلسطین کی حیثیت تھی وہ پیوند زمین ہو گیا، بالکل تخت و تاراج کچھ اس نے نہیں چھوڑا۔ ان کے 3 گروہ بنا لیے، ایک گروہ کو جو ہے قتل کر دیا، تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، یہ کوئی ان کی ہمدردی میں نہیں کہہ رہا، یہ اسی کے حقدار تھے، یہ عذاب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر بخت نصر کا بھی انجام اچھا تو نہیں، وہ ان کی وجہ سے نہیں، وہ نافرمانی کی وجہ سے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ بخت نصر کی بھی موت ایسے ہی ہوئی جیسے نمرود کی موت ہوئی تھی، جس طرح نمرود کی ناک میں مچھر گھسا تھا ویسے ہی بخت نصر کی ناک میں بھی مچھر گھسا تھا، ذلت کی موت جو ہے اس کی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دشمنوں کے ذریعے بھی جو ہے نیست و نابود کر دیتا ہے، اور جس دشمن کے ذریعے نیست و نابود کرے اس دشمن کو ایک مچھر کے ذریعے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم یہ 2 پیروں پر گھومنے والے لوگ یہ نہ سمجھے کہ زمین پر ہمارا تسلط ہے اور زمین پر سارا کچھ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ ہماری پوزیشن زمین پر ایسی ہے جیسے ہاتھی کی گردن کے اوپر چوٹی ہوتی ہے، وہ ہلکی سی جھرجھری رہے گا تو چوٹی نیچے آ کے گر جائے گی، زمین نے ہلکی سی جھرجھری لی تو ہم کہاں جائیں گے؟ قادر مطلق اور قادر حقیقی مالک تو وہی ہے، اور وہی یہ پورا نظام چلا رہا ہے، اور کب سے یہ نظام چل رہا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ خیر، تو یہ بخت نصر بھی ہلاک ہوا، اور اس نے جو ہے 6 لاکھ افراد کو یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، اور جو باقی ماندہ تھے ان میں سے بچوں کو جو تھا اپنا غلام بنا لیا تھا، قیدی بنا لیا تھا، اور ایک کو ملک شام میں رہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا انتہائی ذلت کے ساتھ۔ جب اس کی موت واقع ہوئی تو یہ آخری موقع تھا بخت نصر سے پہلے یہ ان کی آخری حکومت تھی جو 1924 کے بعد دوبارہ یہ اس پر حاوی ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اس تاریخ کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی بخت نصر کے بعد دوبارہ کبھی بھی یہودیوں کی حکومت نہیں آئی زمین پہ، یہ جملہ یاد رکھیں، بخت نصر کے بعد کبھی بھی دوبارہ حکومت نہیں آئی یہودیوں کی، رومیوں کی آئی ہے، عیسائیوں کی آئی ہے، رومی عیسائی کی ہیں، ان کی حکومتیں آئی ہیں، لیکن بخت نصر کے بعد یہودی کبھی بھی جو ہے اس پر قابض نہیں ہو سکے، ذلیل و رسوا ہوتے رہے، اور آج بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور ہوں گے انشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے ہوں گے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خون میں جب ابھار آ جاتا ہے نا، ان کے ایک خطرہ بھی ہمارے اوپر آ کر پڑ گیا تو ان کی اولادیں بھی جلی بھی پیدا ہوں گی، یہ اس چیز سے ڈرتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کو ڈر لگتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح جو ہے مٹانے کی کوشش کی جائے، ان کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جائے، ان کے جو ہے دلوں کے ساتھ کھیلا جائے، پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کی وہ آخری حکومت تھی جو وہاں پر قائم ہوئی تھی، اور بخت نصر نے اس کو ختم کر دیا۔ تقریباً 70 یا 100 سال تک وہ زمین ایسے ہی رہی، وہاں پہ کوئی بندہ بھی بل نہیں مار سکتا تھا۔ پھر اہل فارس نے اس کو دوبارہ آباد کیا، اور یہ کیا واقعہ تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ جب بخت نصر کے مرنے کے بعد آزاد ہوئے اور باہر آئے، اور بعد نے کہا کہ یہ واقعہ دانیال علیہ السلام کا، لیکن عزیر علیہ السلام کا مشہور ہے۔ آپ جب آئے باہر تو آپ نے دیکھا یہ میری بستی کو کیا ہو گیا۔ اب ان کے دل میں خیال آیا، مولا کیا یہ سب کچھ ختم یعنی ہو چکی جو بستی ہے، کیا تو اس کو بھی واپس زندہ کر دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے سلایا۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر کی جب آنکھ کھلی، اللہ نے آپ سے پوچھا کہاں پہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ کہا کہ یہ تو آدھا دن ہی ٹھہرا ہوں، کیونکہ ابھی تو سورج سوا نیزے پر بھی نہیں ہے، سورج جو ہے وہ زوال کا وقت بھی شروع نہیں ہوا تھا،
میں ابھی تو سویا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 100 سال یہاں سوئے ہو اور اب جا کر ذرا بستی کا جائزہ لو کہ اب بستی کا کیا حال ہے. اہل فارس اس کو فتح کر چکے تھے اور نئے سرے سے آباد کر دیا تھا, بہترین تعمیر جو ہے وہاں پر ہو چکی تھی. پھر یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر اہل فارس, فارسیوں کی جو آگ کی پوجا کرتے تھے, ان کی حکومت شروع ہو گئی. اب حضرت عزیر علیہ السلام کے 600 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا تھا. اچھا, علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان زمانے فطرت نہیں آیا, کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. حتیٰ کہ ایک جو ہے تاریخ دان نے یہاں تک لکھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر جتنے انبیاء بھیجے ہیں, اگر اس کو ایک اندازہ بھی ذکر کیا جائے, قرآن پاک میں تو 28 انبیاء کا ذکر ہے جس میں بھی 3 مختلف ہی ہیں, 28 انبیاء کا ذکر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتنے نبی بھیجے ہیں کہ ہر قوم پر 90 نبی آئے ہیں. یہ قوم پھر بھی نہیں سدھری. 90 نبی, ایک قوم پر 90 نبی آئے ہیں. اتنی کثیر تعداد میں جو ہے ان کے اوپر نبی آئے. یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک زمانہ فطرت رہا ہی نہیں بالکل, یعنی معمولی اگر کہیں رہا ہو, ورنہ موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ تک کے درمیان کے بارے میں تو کہا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک زمانے فطرت نہیں آیا. جب ان دونوں کے درمیان زمانے فطرت نہیں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا دور زیادہ طویل نہیں ہے. 1700 سال میں, یعنی 1700 سال بیان کیا جاتا ہے. یہاں میں چند ایک جو ہے سال گزرے ہوں گے کہ جس میں زمانے فطرت رہا ہو. اکثریت ایسی رہی ہے کہ ان میں نبی ہوتا تھا, لیکن یہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں جو ہے وہ کرتے رہتے تھے اور ان کی حکومت زمین سے بالکل ختم ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے تو رومیوں نے ان کو تنگ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور ان یہودیوں نے بھی تنگ کرنا شروع کیا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیت المقدس کی تشریف لائے. حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی تھی حضرت مریم, اور محراب مریم والا جو واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا وہ یہی تھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنے پاس رکھا تھا کیونکہ آپ کی بھانجی تھی. پھر حضرت مریم نے جو ہے ولادت ہوئی ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تبلیغ کا مرکز تھا وہ بھی یہی مقام تھا. یہی مقام ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز ہے. یہودیوں نے پھر ان کو تنگ کرنا شروع کیا, تو ہماری آبائی زمین ہے, یہ تو فلانی زمین ہے, یہ تو فلانی زمین ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اور آسمانوں میں اٹھا لیا, زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا, جو ہمارا عقیدہ ہے سورہ مائدہ میں جو ہے سورہ نساء کے اندر بیان کیا گیا, تو اس کے بعد رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا. اور اب دور شروع ہوا ہے اصحاب کہف کا. اب اصحاب کہف کا دور شروع ہوا جب آپ سو کر اٹھ کے آئے تھے 309 سال کے بعد, اور یہ پورا ایک واقعہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا. یہ ساری وہ تاریخ ہے جو میں صرف قرآن پاک سے بیان کر رہا ہوں, یعنی بہت تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات اور بیت المقدس کی تاریخ کو جو ہے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. یہ ہوا تو اصحاب کہف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء تھے. تو انہوں نے جب نکل کر دیکھا تو رومی سارے مسلمان ہو چکے ہیں. اب رومی یعنی موجودہ یورپین جو ممالک کے لوگ ہیں, روم اس دور یعنی اس دور کا جو یورپ ہے وہ اس دور کا روم تھا, تو وہ سارے عیسائی ہو گئے. انہوں نے عیسائیوں نے جو ہے اپنی حکومت شروع کی. اب اہل فارس کا اور رومیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. بنی اسرائیل تو گئے اور اب ان کو ذلت کا ہی سامنا ہے, یہ رومیوں کے ماتحت ہیں. اب رومیوں نے کیا کیا, ان کی جو اہل فارس نے تعمیرات کی تھی کہ جن کو حضرت عزیر نے دیکھا تھا وہ سب توڑ دی, ساری چیزوں کو تخت و تاراج کر دیا اور کچھ بھی وہاں باقی نہیں رہا, اپنی مرضی سے تعمیرات شروع کی. حتیٰ کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مبارک دربار کا مقام تھا وہاں پر انہوں نے استبل سلیمانی بنا دیا, یعنی گھوڑے باندھنے کی جگہ بنا دی معاذ اللہ, ان رومیوں نے وہاں پہ یہ حرکت کی. اس کے بعد اہل فارس ان پر دوبارہ غالب آئے. 300 سال ان کی حکومت رہی. 300 سال کے بعد رومیوں نے پھر ان کے اوپر حملہ کیا. جب رومی دوبارہ ان کے اوپر غالب آئے تو نبی علیہ السلام کی مبارک بعثت ہو چکی ہے. آپ نے مکے میں اعلان نبوت فرما دیا ہے نبی علیہ السلام نے. جب رومی دوبارہ قابض ہوئے پھر ایک وقت گزرتا ہے, نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ معراج پہ بلاتا ہے, اور یہ معراج اسی مسجد اقصی سے ہوتی ہے اور اسی قبۃ الصخرہ سے ہوتی ہے جہاں پر نبی علیہ السلام نے انبیاء کی جو ہے وہ امامت فرمائی تھی. یہاں پر کیا ہوا,
آج جو کیا نام ہے، اگر ہم معراج کا پورا واقعہ دیکھیں اور تاریخی شواہد کو دیکھیں، اور یہ جو میں نے ٹوٹ پھوٹ کی، زلزلوں کی پوری تاریخ بیان کی ہے، اس کو دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی ایک نشانی بھی موجود نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی قوموں نے اس کو تباہ کیا، کتنی دفعہ یہاں پر زلزلے آئے، کتنی مرتبہ تباہی ہوئی۔ تو ایک عام تاریخ کا جو طالب علم ہے وہ بھی کہے گا کہ صدیوں ہزاروں سال پرانی تعمیر جو اتنی ساری ہلاکتوں کو، بخت نصر کا لشکر میں نے بیان کیا کہ 9 لاکھ تو صرف جھنڈا اٹھانے والے لوگ تھے، ہر جھنڈے کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ 150 سال تک ایسی ہی تباہی نہیں رہی تھی وہاں پہ پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا۔ پھر یہاں پر ٹائٹس جو تھا وہ حاوی ہوا، ٹائٹس نے تباہ و برباد کر دیا، سارے اہل فارس سے قبضہ لیا، اور ٹائٹس ہی دوبارہ ان کے لیے دوسرا بخت نصر ثابت ہوا تھا۔ بخت نصر نے تو 6 لاکھ بندوں کو کاٹا تھا یہودیوں کو، ٹائٹس نے یہودیوں کو یہ سزا دی کہ ایک دن میں 24 لاکھ یہودی کاٹے اس نے، ایک دن میں۔ یہ صرف سزا ہے اس کی جو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ غداریاں کی تھی۔ جہاد نہیں کرو گے تو پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ آگے چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں یہ جو موجودہ دور میں جو انہوں نے دیوار گریہ بنائی ہوئی ہے، آپ اگر جو ہے تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دیوار گریہ تو ان کا ڈرامے بازی ہے، یہ دیوار گریہ نہیں ہے، یہ تو دیوار براق ہے۔ یہاں پہ مسجد براق بھی تعمیر تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک براق تھا، جو آپ کی سواری تھا، جو معراج کی رات آپ کی سواری بنا تھا، وہ براق یہاں باندھا گیا تھا۔ یہ دیوار براق تھی جس کو یہ دیوار گریہ کہا کرتے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باقی ماندہ تعمیر ہے یہ، اور یہ ان کا ہیکل سلیمانی ہے، یہ ان کی عبادت کی جگہ، ہیکل مطلب معبد، عبادت کی جگہ ہے۔ حالانکہ یہ سارا جھوٹ ہے اور یہ جو ہے ڈھونگ ہی رچاتے ہیں، اس کی کوئی جو ہے وہ حقیقت نہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ رومیوں، مسلمانوں اور یہودیوں، ان 3 افراد کے درمیان یہ جگہ جو مقدس ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ تینوں آفاقی مذاہب کے ماننے والوں کا اس جگہ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ حتی الامکان جو ہے اس کو آزادی جو ہے ہونی چاہیے۔ اور میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے معراج ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کو یہاں سے معراج ہوئی ہے، یہ مقام معراج ہے، عروج پر جانے کی جگہ ہے۔ اگر مومن چاہتے ہیں کہ اپنا کھویا ہوا وقار لیں تو یہ مقام معراج آزاد کروانا ہوگا، یہیں سے تو ملے گی نصرت اور یہیں سے تو ملے گا عروج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے بلندیوں پہ گئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے دیدار نصیب ہوا، لقائے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہاں پر آپ کو نصیب ہوا، اور اتنی بڑی نعمت عظمیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دی جو اپنے محبوب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو یہ وہ جگہ ہے، مسلمان اگر یہ مسلمانوں کے پاس ہو تو مسلمان عروج پاتے رہیں گے، اگر اس کو جو ہے چھوڑ دیں گے تو یہ پستی کی طرف جاتے رہیں گے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام معراج ہے۔ امت کی معراج بھی اسی کی کسٹڈی کے بعد ہوگی، تو اس کو آزاد کروانا ہے انشاءاللہ۔ اور حتی الامکان پوری اسلامی تاریخ کے اندر مسلمان فکر مند رہتے تھے کہ بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، حضرت ابو بکر کا دور آیا، فتوحات شام شروع ہوئیں، علامہ واقعی نے پورا اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح فرمایا۔ یہ فتح بھی بڑی عجیب تھی، مستقل ایک داستان ہے۔ پہلے تو 11 دن تک مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب آئے 4 ماہ تک اس کا محاصرہ رہا۔ جب وہ پریشان ہو گئے تو ان کا ایک تاریخ یا یوں کہہ لیں کہ ان کا ایک مذہبی پیشوا تھا جس کا جو ہے قمامہ نام تھا، بطریق قمامہ۔ اس نے کہا کہ بھائی جنگ ونگ سے تم اس کو آزاد نہیں کروا سکتے، ہماری کتابوں کے اندر ایک بات بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا کہ جو بیت المقدس کی فتح کرے گا، اور اسلام جب آ جائے گا، محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ جب اسلام لے آئیں گے تو پہلی فتح عمر کے ہاتھ پر ہی ہوگی، یعنی اسی امیر کے ہاتھ پر ہوگی۔ یہ بات اس نے بیان کی۔ تو جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جا کر عمر بن عاص سے عرض کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ جا کر گفتگو کریں۔ آپ نے جا کر گفتگو کی، مکمل جو ہے اس سے اس کا سامنا کیا بطریق قمامہ کا، تو اس نے کہا کہ تم وہ شخص نہیں ہو۔ تو حضرت عمر بن عاص نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ کہ وہ کون شخص ہیں کہ جس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پورا حلیہ بیان کیا کہ وہ اس
رنگت کا شخص ہے, اس کی جو ہے غیرت ایمانی ایسی ہے, اور جو ہے اس کی طبیعت ایسی ہے, اس کے خد و خال ایسے ہیں, اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا فتحنا البلد المقدس, ہم نے اس مقدس شہر کو فتح کر لیا. حضرت خالد بن ولید نے جب یہ آواز سنی تو عرض کیا کہ حضور کیسے؟ کہا کہ اس نے جو حلیہ بتایا ہے وہ ہمارے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا, آپ تشریف لائے, وہ بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. اور جب آپ کی زیارت کی اس بطریق کمامہ نے, اس نے فوراً جو ہے جو بیت المقدس کا قبضہ تھا 4 مہینے کے محاصرے کے بعد بغیر کسی جنگ و قتال کے حوالے کر دیا. یہ تھی پہلی فتح جو اسلام میں بیت المقدس کی ہوئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آ کر ایک تابعی حضرت کعب الاحبار یہ اسلام لائے. یہ جب اسلام لائے تو صفائی ہوئی اس جگہ کی, جو مقامات تھے مقدس مقامات تھے, تو نماز کا وقت ہوا, آپ نے 4 دن وہاں پر قیام فرمایا. جمعے کی جب نماز کا وقت آیا تو وہاں پر حضرت عمر بن خطاب نے کعب الاحبار سے مشورہ کیا کہ جمعے کی جماعت کہاں قائم کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس پہاڑی کے نیچے جماعت جو ہے وہ ادا کریں تاکہ دونوں قبلے آپ کے سامنے آ جائیں. یہ البدایہ والنہایہ کے اندر دونوں قبلے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ تم نے بالکل جو ہے نا یہودیوں والی بات کی ہے, تم نے بالکل, ابھی جو مسلمان ہو گئے تھے, تم نے بالکل یہودیوں والی بات کی ہے. میں اس جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا جہاں پر رسول اللہ نے براق باندھا تھا, اور آج وہیں پر مسجد قائم ہے. مسجد براق میرے مسلمانوں نے تعمیر کی تھی, ان موجودہ یہودیوں نے اس کو شہید کر دیا ہے, اور اس جگہ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دیوار گریہ ہے, حالانکہ وہ کوئی دیوار گریہ نہیں. ہاں ان کے رونے پیٹنے کا مقام ضرور ہے بہرحال. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نماز ادا فرمائی. اچھا وہ جو بیت المقدس ہے, اب یہاں پہ قبلہ اول کیا ہے اس کے اوپر بھی علماء کلام کرتے ہیں. آج کل یا تو یہ پری پلان کے تحت سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے قبلہ اول کو مسلمانوں کے ذہنوں سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ فیس بک کے اوپر مختلف جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں چلتی ہیں کہ جناب یہ جو قبۃ الصخرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے اصل بیت المقدس نہیں ہے, وہ جو آگے جا کے مسجد ہے وہ بیت المقدس ہے. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں, یہی قبۃ الصخرہ بیت المقدس ہے. یہ جو صخرہ کے الفاظ ہے الصخرۃ من الجنہ, یہ وہی چوٹی ہے, یہ وہی پہاڑی ہے جس کے اوپر تعمیر شدہ یہ جو ہے گنبد موجود ہے. جو آپ کو گولڈن کلر کا زرد جو ہے گنبد نظر آتا ہے, یہ اسی قبلہ اول کے اوپر ہے, اور اسی کے نیچے حضرت عمر سے نماز پڑھنے کا عرض کیا تو جو آپ نے منع کر دیا, اور فرمایا کہ میں اس کو پیٹ کر کے نماز پڑھوں گا کیونکہ اب یہ ہمارا قبلہ نہیں ہے. ابھی ہمارا اس سے ہٹ کر جو آپ نے مسجد تعمیر کی ہے اس کے اوپر بھی ایک جو ہے کالے رنگ کا گنبد موجود ہے, وہ نہیں ہے بیت المقدس. بیت المقدس سے مراد جو قبلہ اول ہے وہ نہیں ہے, وہ یہی وادی ہے جو ابھی جس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے. اس کی کیا ہسٹری ہے یہ جو ہے تاریخ بنو عباس وغیرہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے, میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد فرمایا, 4 دن تک وہاں پر قیام پذیر رہے, اور جمعے کی نماز میں بڑا ایک خطرناک واقعہ آیا تھا, وہ تفصیلی ہے, اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. تو اب بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے. بنو امیہ نے بیت المقدس کی تعمیر پر ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا, حتیٰ کہ مصر سے جو کیا نام ہے مال آتا تھا اور زمینی پیداوار ہوتی تھی اس کے 7 سال تک کی جو پیداوار کا خرچہ تھا وہ ٹوٹل رقم بیت المقدس کی تعمیر پہ لگا دی. اور بڑا ایمان افروز ایک واقعہ جو ہے وہاں پر پیش آیا کہ ہمارے 2 امام جو قبۃ الصخرہ کی تعمیر میں مشغول تھے اور اس کی تزئین و آرائش میں جو ہے بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے اندر جو ہے وہ مشغول تھے. تو جب وہ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے, قبۃ الصخرہ کی جو ہے تعمیر سے فارغ ہوئے, تو ان کے پاس 1 لاکھ دنانیر بچ گئے. 1 لاکھ دینار بچ گئے. یہ جو گولڈن کلر کا کیوں ہے اس کی جو اسرار بیان کیے ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں. 1 لاکھ جو ہے وہ دینار بچ گئے, اور ان دونوں حضرات نے, جن میں سے ایک کا نام رجا بن حیات ہے, یہ ہستی کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خاص مشیر ہیں, اور دوسرے ہیں عبداللہ بن سلام, یہ القدس ہی میں قیام پذیر تھے. یہ دونوں آرکیٹیکچر, یہ دونوں حضرات جو ہیں انجینئر, انہوں نے یہ قبۃ الصخرہ تعمیر کیا. جب 1 لاکھ دینار بچ گئے تو انہوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس آ کر کہا کہ حضور یہ جو ہے ہمارے پاس رقم بچ گئی ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے اتنا جو ہے کوشش کی ہے اور
لگن کے ساتھ تم نے بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے وقت دیا ہے تو تم یہ بطور معاوضہ اور نذرانہ قبول کرو. تو یہ دونوں حضرات رو پڑے, یہ اسلامی تاریخ ہے, دونوں حضرات رو پڑے اور روتے ہوئے عرض کیا کہ حضور ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنی زوجائیں یعنی اپنی بیویوں کے زیور جو ہے پگھلا کر یہاں پر لگا دیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ دینار ہم قبول کریں, تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں وہ کریں. ان لوگوں نے ان دونوں حضرات نے, رجب بن حیات اور جو ہے یزید عبداللہ بن سلام, ان دونوں حضرات نے 1,00,000 دیناروں کو پگھلایا, سونا جو ہوتا ہے وہ پگھلایا, اور پگھلا کر اس گنبد کے اوپر جو پانی آج موجود ہے اور سونا موجود ہے وہ یہی حضرات کا پگھلایا ہوا. یہ تھا اخلاص. اس طرح جو ہے قومیں بچتی ہیں, یہ اسرائیلیوں کی طرح نہیں آپ جائیں اور آپ کا جا کر جو ہے رب لڑے, ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے اور یہ وہ اخلاص ہے جو نبی علیہ السلام کی مبارک شفقتوں کے ذریعے جو ہے اور فیوزات و برکات کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ فرمائے. پھر نتیجہ دیکھیں کیا ہوا. آگے چلتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب جو ہے وہ معاملات ہوئے. بنو امیہ کے بعد جب بنو عباس کا دور آیا تو ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکل گیا. بیت المقدس پر دوبارہ رومی قابض ہو گئے. ابھی بھی اسرائیل قابض نہیں ہوئے, رومی قابض ہو گئے. اور رومیوں کے قبضے کے بعد 80 برس تک انہی کا قبضہ رہا. یعنی ان کا جو قبضہ تھا بنو امیہ, حضرت عمر بن خطاب کی فتح کے بعد جو پہلا قبضہ ہوا وہ رومیوں کا ہوا, یورپیوں کا. یعنی 492 سنہ ہجری کے اندر, اگر انگریزی اعتبار سے دیکھیں تو 11ویں صدی ہجری کے یعنی عیسوی میں 1099 عیسوی کے اندر ان کا غلبہ ہوا اور 80 برس تک انہی کا غلبہ رہا. اب آگے دیکھیں نتیجہ کیا ہوا. اب دور شروع ہوتا ہے نور الدین زنگی علیہ رحمہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور نور الدین زنگی علیہ رحمہ سے آپ نے تربیت لی تھی, تو اس وقت جو ہے ایک فضا قائم ہوئی. آپ جس جگہ پر موجود تھے اس مقام پر جو ہے صوفیوں کا اور شیوخ کا بڑا دور تھا. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جو آپ کا علاقہ تھا جہاں پر آپ موجود تھے, جہاں کے آپ جرنیل تھے, وہاں پر تصوف کی بڑی زبردست فضا قائم تھی. اچھی بات تھی, لیکن ساتھ میں ایک چیز غلط گھول کر پلائی جا رہی تھی. وہ تاریخ کے اوراق کے اندر موجود ہے کہ بعض یہودیوں کے گھسائے ہوئے شیوخ, یعنی جن کو متصوفین کہا جائے, بناوٹی شیوخ جو تھے, صوفی نہیں متصوف, بناوٹی شیوخ جو تھے, وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ جہاد کے اندر کچھ نہیں رکھا, ہم نے بھی اتنا جو ہے کیا نام ہے اپنی زندگیاں اس دین پڑھنے پڑھانے میں گزار دی, ہم نے تاریخ کو پڑھا ہے, ہم نے جو ہے ہسٹری کو پڑھا ہے, لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ دعاؤں اور وظیفوں سے ہوتا ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ کے شیر ہیں, آپ کے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے شہر میں, تو کسی جاسوس نے آ کر خبر دی حضور ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے. تو آپ نے عرض کیا, یعنی اس سے کہا کہ ٹھیک ہے وہ دعاؤں کی دعوت دے رہا ہے اور اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے, اس میں کیا قباحت ہے, ٹھیک ہے کرو, اچھی بات ہے یہ تو, مطلب دعاؤں کی جو ہے اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف بولا نہیں حضرت معاملہ سنگین ہے. کیا معاملہ ہے حضور؟ وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ لڑائی جھگڑے اور جہاد میں کچھ نہیں رکھا, اس سے تو قتل و غارت ہی ہوتا ہے, اس کی حقیقت کچھ نہیں, اور اس سے کوئی فائدہ اور حاصل وصول نہیں ہوتا کچھ بھی. تو آپ جو ہے بالکل چوکنا ہو گئے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے. مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی جو محبت ہے اس کو جو ہے نکالنے کی کوشش در پردہ کی جا رہی ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ کچھ معاملہ ہے, آپ گئے اس کے پاس دوسرے بھید یعنی لباس کے اندر, جو آپ کا اصل لباس تھا سلطان وہ والا اتار دیا اور عام لباس میں اس کے پاس گئے اور جا کر پوچھا, کیونکہ ابھی تک بیت المقدس پر قابض کون ہے؟ رومی. انہوں نے جا کر کہا کہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ بیت المقدس کیسے فتح ہوگا. کہا کہ استغفر اللہ کی جو ہے آپ وظیفہ کریں اور دعائیں کریں, بیت المقدس فتح ہو جائے گا. آپ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے یہودی ہے اور یہ جو ہے ان کا چھوڑا ہوا جاسوس ہے. آپ نے اس کو وہیں سے پکڑا اور لے آئے محل, چاروں ہاتھ پر باندھے اور اس کو کہا کہ تو حقیقت بتا کہ حقیقت کیا ہے. اس نے بولا میں جو ہے آپ کے دین کا مبلغ ہوں اور عالم ہوں اور شیخ ہوں, میرے اتنے مریدین ہیں اور آپ کے اتنے مجاہدین نے میرے سے درس کیا ہے, میری زندگی گزر گئی, میری داڑھی سفید ہوئی ہے, آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں گا. آپ نے اس کی انگلی توڑ دی. بولا ساری انگلیاں توڑ دوں گا, حقیقت بتا کہ کیا ہے. اس نے کوئی بات نہیں کی, آپ نے اس کی پاؤں میں کیل ٹھونکی. اب وہ چلا اٹھا کہ میں یہودی ہوں اور مجھے ایک پری پلان یہاں پر بھیجا گیا ہے اور میرے ماتحت اتنے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں,
جو فلانی جگہ فلانی درگاہ پہ اور فلانی جگہ پر اور فلانی جگہ پر، میں یہاں پہ مسجدوں کا نام نہیں لیتا، فلانی جگہ پر جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ رکھے ہوئے ہے اور در پردہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. آپ نے اس کے گلے میں ایک خط لکھا، یعنی خط لکھ کر لٹکایا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اے رومیو تم جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، صلاح الدین ایوبی کل ہی یہاں سے روانہ ہو رہا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیت المقدس کو فتح کیا. پھر اس میں آپ نے تعمیرات وغیرہ کا جو سلسلہ تھا وہ اور دیگر جو ہے معاملات تھے جو انہوں نے مٹا دی تھی رومیوں نے، وہ ساری چیزیں درست کی. اور اس وقت سے لے کر اب تک، یعنی اب تک سے میری مراد 1926 تک بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. ترک سلاطین نے، ترک خلافہ نہیں کہوں گا میں، دائم العیش کے اندر اعلیٰ حضرت نے بہت سختی سے منع کیا، ان کو خلیفہ نہیں کہا کرو، یہ سلطان ہیں، اچھے سلطان ہیں. تو سلطنت عثمانیہ کا دور جب تک تھا وہ اس کی جو ہے خدمت کرتے رہے اور معاملات وہ چلتے رہے. لیکن 1926 میں آ کر رومیوں نے اس کو اسرائیل یعنی یہودیوں کے حوالے کر دیا. یہودیوں کو اس انداز سے حوالے کیا کہ اعلان بھی نہیں ہوا کہ یہودیوں کا ہو گیا، اور در پردہ جو مسلمانوں کی جگہ تھیں وہ یہودیوں کو جو ہے کیا نام ہے خریدنے کے لیے پیسے دینے لگا کہ مسلمانوں سے زیادہ تم جو ہے رقم دے کر، پاؤنڈ دے کر اور فلانی چیز دے کر جو ہے یہ خریدنا شروع کرو. پھر 1932 کا دور آتا ہے. 1932 میں آ کر ہولوکاسٹ کا ڈرامہ رچایا گیا. میں نے اپنی پچھلی تقریر میں اس کے اوپر بات کر لی تھی تو اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. ہولوکاسٹ کا ڈرامہ ہوا. ہولوکاسٹ کے ڈرامے کا یہ نکلا نتیجہ کہ 1948 میں یعنی پاکستان بننے کے ایک سال کے بعد اسرائیل ریاست ڈکلیئر کر دیا گیا. اسرائیل کو یورپین جو ہے ریاست کی طرف سے، رومی ریاستوں کی طرف سے اور یورپی جو کنٹری تھی امریکہ وغیرہ ان لوگوں کی طرف سے اسرائیل کو حوالے کر دیا گیا. بھئی اسرائیل جو ہے ان کی موجودہ ریاست بن چکی ہے. پھر آگے چلیے تو مین فلسطین کے اوپر 1964 یا 1967 میں آ کر باقاعدہ فلسطین کو جو ہے ان کی کسٹڈی میں دے دیا گیا اور بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا گیا. لیکن مسلمان وہاں پر لڑتے رہے. آج وہاں پر نہ کسی مسلمان کا داخلہ جو ہے ان کی طرف سے اجازت ہے. کوئی شخص جو ہے بیرون ممالک کا جو مسلمان ہے وہ وہاں نہیں جا سکتا. اور جو وہاں پر موجود مسلمان ہیں وہ ہیں نہتے، ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، لیکن ان کے برسائے ہوئے بموں کا ایسا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ٹیکنالوجی جو ہے ایجاد کی ہے کہ ان کے بھی دماغ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے بموں کو گل کر دیتے ہیں. یہ باقاعدہ پوری تاریخ جو جدید تاریخ ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی کتابیں ملی جلی ہیں، تو اس کے جو ہے زیادہ تفصیل اس کے اندر ہم جائیں گے تو معاملہ کہیں اور چلا جاتا ہے. پھر آگے چلیے تو ابھی موجودہ یہ جو بغیر ٹرمپ گدھا ابھی اترا ہے، اس نے چند مہینوں یا سال پہلے اپنی دور صدارت میں فلسطین کو دارالخلافہ قرار دے دیا. فلسطین کو دارالخلافہ قرار دے دیا. یوں سمجھیے کہ کہانی کلی طور پر تقریباً مسلمانوں کے ہاتھ سے جا چکی اور مسلمان خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. اب ان کی طرف سے کوششیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کو مختلف چیزوں کے اندر الجھا کر رکھو. ان کے جو 54 مسلم ممالک ہیں کہیں پر بھی بظاہر کوئی مرد نظر نہیں آ رہا. کہیں پر بھی بظاہر کوئی مرد سے میری مراد وہی ہے جو صاحب ہدایہ نے کہا ہے، مرد یہاں پر نظر نہیں آ رہا کہ جو مسلمانوں کا دفاع کر سکے اور دوبارہ جو ہے اپنی کھویا ہوا جو معاملہ تھا اور مقام تھا اس کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش ہو. دوبارہ کوئی جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، دوبارہ جو ہے کوئی نور الدین زنگی پیدا ہو. ان کی پوری کوششیں ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کے دماغوں سے ہٹا دی جائے اور مسلمان اپنی تاریخ کو بالکل بھولے رہے اور ان کے نوجوانوں کو ذہنی طور پر مغلوب کر دیا جائے، ذہنی طور پر جو ہے شکست دے دی جائے. حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ابھی رمق موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض آ رہا ہے اور ان کو ڈر ضرور لگتا ہے. وہ کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مختلف ویب سائٹس کے ذریعے جو ہے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مختلف پیکیجز دے کر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہر بچہ فیس بک کے اوپر اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے، ہر بچہ جو ہے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کھیل رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے عظیم مجاہد بابا جی کا بھی نام لے تو یہ بند کر دیا جاتا ہے. مجھے کامران بھائی نے بتایا کہ آپ کا فیس بک کے اوپر لائیو جائے گا یہ جو سلسلہ ہوگا، تو میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے جاتا ہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا والا لنک تھا ہمارا پیج تھا اس سے نہیں جائے گا. بھائی کیوں نہیں جائے گا اس سے؟ وہ جی ایک مجاہد اسلام کا نام لینے کی وجہ سے جو شیخ صاحب نے لیا تھا پیج بلاک کر دیا گیا.
اس کے باوجود ہم اپنی ٹیکنالوجی لے کر نہیں آ رہے. ایک بات ذہن کے اندر رکھیں, طاقتوں کا اطلاق آج تک جتنی بھی تاریخ ہے وہ 3 چیزوں پر ہوا ہے. طاقت کیا چیز ہے؟ بولتے ہیں طاقت ہے کیا؟ واٹ از طاقت؟ کس کو بولتے ہیں طاقت؟ تو 3 چیزوں پر آج تک کی تاریخ, سن 2020 چل رہا ہے, سن 2021 چل رہا ہے, یعنی گویا کہ 21ویں صدی چل رہی ہے, اور تیسرا 1000 سال گویا کہ اسلامی تاریخ کا شروع ہوا ہے. اسلامی تاریخ جو پوری چلتی بھی آئی حضرت آدم سے لے کر یہاں تک, اس کے کلیتاً میں نے کہا ہے ان کی طرف سے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو ٹیکنالوجی طور پر بالکل معزول کر دیا جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ طاقت ہے کیا چیز, کیونکہ اب جنگ تلواروں سے نہیں ہونی. طاقت کا اطلاق محض 3 چیزوں پر کہا گیا. ایک طاقت کا اطلاق ایک دور میں ہوتا تھا دست و بازو کی طاقت کے اوپر, جس کا جتنا مضبوط بازو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے بادشاہ ہو جائے گا. اس کے بعد طاقت کا اطلاق ہونے لگا صنعت کاری کے اوپر, جو جتنا پیسے والا ہے وہ اتنا طاقتور ہے, بادشاہ جو ہے اس سے نظام میں آئی. اور اب جو دور چل رہا ہے اس میں طاقت کا اطلاق علم اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہوتا ہے, جس سے ہمارے مسلمان بے بہرہ ہیں اور اس کی طرف کامل طور پہ توجہ نہیں کرتے, مکمل طور پر اس کی طرف نہیں آتے, اور عالمی سطح پر اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش. یہ جمہوریت, یہ جو اسرائیلیوں پر سزا نافذ ہوئی بخت نصر کے ذریعے, ٹائٹس کے ذریعے, رومیوں کے ذریعے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں پر جو عذاب نازل ہے وہ جمہوریت کی وجہ سے نازل ہے. جمہوریت ایک غلامی ہے, جمہوریت ایک عذاب ہے. اسلام نے 3 طریقے بتائے ہیں ریاست چلانے کے. ایک طریقہ خلافت کا بتایا ہے, ایک طریقہ سلطنت کا بتایا ہے, ایک طریقہ جمہوریت کا بتایا ہے. لیکن سلطنت کو جائز رکھا لیکن جمہوریت کو پسند بالکل نہیں کیا. پسند ان دونوں میں سے صرف خلافت کو کیا ہے. خلافت ہوگی تو اعلیٰ حضرت کتاب السیر کے اندر فتح رضویہ 14ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ اگر نہتہ خلیفہ بھی مسلمانوں کا کسی مقام پر بیٹھا ہو تو دوسری جگہ پر بیٹھا ہوا بہت بڑا کافر بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے. اس نے وجہ وہاں پر کیا بیان کی, فرمایا کہ اس بادشاہ کو معلوم, جو کافر بادشاہ ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت اگرچہ کمزور ہے لیکن اگر اس نے اپنی زبان سے اعلان جہاد کر دیا تو یہاں سے دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سارے مسلمان صف جہاد کے اندر گڑے ہوئے ہوں گے. وہ اس وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ خلافت قائم کرنا ضروری ہے. جمہوریت یہ غلامی کا دوسرا نام ہے. جمہوریت عالمی جو ہے سطح پر جا کے بھیک مانگیں گے, ہمارے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور جو ہے بھارت سے اس کو بچا لو, اس طرح بچے گا بھارت. اس طرح مسلمانوں کی جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی جائے گی, اس انداز سے جو ہے کیا نام ہے برما کے مسلمانوں کی مدد کی جائے گی. یہ تو ہجڑوں کا کام ہے. مسلمان کبھی بھی بتوں پر بھروسہ نہیں کرتا, یہ سارے بت ہے. مسلمان ہمیشہ نصر من اللہ و فتح قریب کا عملی ثبوت دیتا ہے, جھنڈا نہیں اٹھاتا, خالی عملی ثبوت دیتا ہے. اور طاقت کا اطلاق میں نے جیسے عرض کیا تو اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے, اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے. اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلائیں, اچھی تعلیم ایسے دلائیں کہ ہتھیار انہی سے لیں گے اور انہی پہ استعمال کریں گے. ہتھیار لیں گے کیوں, ٹیکنالوجی تو ان کی ہے, بہت ساری چیزیں تو ان کی چل رہی ہیں, لیں گے انہی سے اور تمہارے ہی چاقو سے تمہیں ماریں گے. یہ چیز سکھائی جائے, یہ چیز سمجھائی جائے, اور اس چیز کو دونوں یعنی جو سرمایہ دار طبقہ ہے, صنعت کار طبقہ ہے, وہ بھی اس کو سنجیدہ لے, اور جو پڑھنے لکھنے والا طبقہ ہے, ایجوکیٹڈ بننا چاہتا ہے اور ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر آنا چاہتا ہے, تو وہ دونوں مل کر کوئی اس طرح کا نظام ہو کہ دینی تعلیم بھی بہترین ہو, دنیا کی جو موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں یہ چیز جو ہے اس کے پاس ہو, اور اس انداز سے جو لیس علماء کرام جو ہے پیدا ہوں اور ان کے اوپر جو ہے ورک کیا جائے, کیونکہ طاقت یہی چیز ہے. آج کے دور میں بازو طاقت نہیں ہے. آج کے دور میں یہ جو ہے کیا نام ہے جو ٹیکنالوجیاں بنی ہوئی ہیں, میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی, دنیا میں اتنے ایسے عجیب و غریب قسم کے جو ہے ایٹم بم موجود ہیں کہ یہ اگر ایک بم بھی مار دیا جائے تو دنیا پوری کی پوری تباہ ہو جائے گی. یعنی یوں سمجھیے, اس بندے نے لکھا اپنی ریسرچ کے اندر کہ جتنے ہتھیار ابھی بن چکے ہیں استعمال نہیں ہونے, کیونکہ یہ اتنی ٹیکنالوجی بن چکی ہے اور ایسے ایسے ہتھیار بن چکے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مار دیے جائیں تو یہ جو دنیا بھی موجود ہے یہ 6 مرتبہ زندہ اور 6 مرتبہ ختم ہو جائے. اتنے ہتھیار بن چکے ہیں لیکن چلیں گے نہیں. چلے گی صرف آپ کی معلومات, آپ کا علم, آپ کی حساسیت اور آپ کی سنجیدگی اور آپ کے جذبات. یہ نہیں تو انسان اجتماعی سطح پر کافر ہی رہے گا.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انفرادی مذہب کو اختیار کر کر جو ہے سکون کے ساتھ رہیں گے؟ نہیں، انفرادی مذہب کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذاتی طور پہ نازل کیا ہے کہ تم اپنی زندگی اس سے اچھی گزارو گے. عالمی سطح پر نظام نافذ کرنا مسلمانوں کا فرض ہے. قرآن پاک کی باقاعدہ 3 آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں جو ہے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی کہ بندہ پڑھ کر اور سن کر ہل جائے. قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہم نے جو حکم نازل کیا ہے، اللہ کے نازل کردہ حکم کو جو نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے. دوسری جگہ یہی الفاظ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کو نافذ نہیں کرتا وہ فاسق ہے. کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا. آپ دیکھیے آج ماشاءاللہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، فلانے ملک کے اندر ہم نے جو ہے چرچ خرید لیا ہے اور اس چرچ کو بنا کر جو ہے ہم اس میں مسجد بنا دی ہے. تو یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے. کوئی اپنی عبادت گاہ کیسے خریدنے دے رہا ہے آپ کو؟ اور جب آپ کہتے ہو کہ میں اسلام کا نظام نافذ کروں گا، نہیں جی نہیں، اسلام کا نظام نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو ہم آپ کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں، اپنی عبادت کی جگہ پر آپ کو مسجد بنانے کی دعوت دے رہے ہیں. ہم بیچ رہے ہیں، اپنی ممالک کی جگہیں آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ مسجد تعمیر کر لیں. لیکن جب بات ہو ہم اسلامی احکام نافذ کر دیں اپنے ملک کے اندر، نہ یہ نہیں ہونے دیں گے. کس چیز کا خوف ہے؟ یہ اسی جو ہے خون کی حرارت کا خوف ہے. اس جملے کو میں دوبارہ دہراؤں گا جو بھی میرے ذہن میں آیا تھا کہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خون کا ابال جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر اس کا ایک چھینٹا بھی ہم پر پڑ گیا تو ہماری نسلیں بھی جلی بھی پیدا ہوں گی. اس چیز سے ڈرتے ہیں. مسلمانوں کو سنجیدہ ہونا ہے. اور یہاں پر جو افراد موجود ہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سے بھی یہی عرض کیا جائے گا پوری ایک پلاننگ کی جائے اور یقین والی، لذت یقین والی زندگی گزاری جائے. بلبلوں والی زندگی نہیں گزاری جائے. میں نے یہ کر لیا، اچھا جی میں نے یہ کر لی، میں نے 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے، میں نے 5 انچ کے مرلے کے اوپر پلاٹ لے کر جو ہے یہ کر لیا ہے فلانے. یہ تو لذت تیقن ہی نہیں ہے. لذت تیقن تو جب آئے گی جب آپ اقتدار میں آئیں گے. تو جو تحریکیں اس پر کام کر رہی ہیں اہل سنت و جماعت کی، ان کے ساتھ ملا جائے. ایسے علماء جو ذہن رکھتے ہیں ان کو جو ہے ساتھ دیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے کہ حضور یہ باقاعدہ عملی سطح پر کیسے آئے گا. سب کچھ قرآن پاک کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے. میں اس جملے کو دوبارہ دہراؤں گا جو ابو طاہر قرامتی نے کہا تھا، اور مسلمانوں کے لیے وہ سنگ میل کی بنیاد جو ہے سنگ میل بنتا ہے اور مسلمانوں کو اس سے سیکھنا چاہیے اور اس کو جو ہے عملی جامہ اپنے لیے سمجھنا چاہیے. اس نے کہا کہ جو قوم روایات اور احادیث اور اپنی تعلیمات کے ذریعے مضبوط ہوتی ہے وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتی، کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتی. ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھلائی ہوئی ہیں. طویل ہو گیا کافی بیان، 4:30 ہو گئے، مجھے آفس واپسی جانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. قبلہ علامہ صاحب بھی تشریف لائے، ان کا بھی میں نے کافی جو ہے وقت ضائع کیا. میں جو ہے معذرت چاہتا ہوں. میں یعنی یہ سمجھیے کہ تربیت دینے والے ہیں مدرسے سے، اور یہ عجیب بھی مجھے جو ہے بہت لگ رہا تھا